آج کی ویڈیو جب آپ سنیں گے تو سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج جس عاشق رسول کا میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ جب آپ ان کی درود سٹوری سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، رشک کریں گے ان کی قسمت پر، اور تعجب کریں گے، حیران ہوں گے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا اتنا نوازا جاتا ہے۔ کیا آج کے دور میں بھی ایسے عاشقان رسول، ایسے عاشقان درود پائے جاتے ہیں کہ جن پر اتنی زیادہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں؟ یہ وہ عاشق رسول ہیں، یہ وہ عاشق درود ہیں کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خود حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں مہینے سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ اکبر! تصور کریں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک فلاں مہینے سے شروع کر دینا۔ اور پتہ ہے آپ کو، ان میں 2 عادات مجھے بڑی پسند ہیں۔ سٹوری تو ان کی سناتا ہوں میں آپ کو۔ ان کی 2 عادات بہت زبردست ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں، اور دوسری عادت یہ کہ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک سے بڑی ہی محبت رکھتے ہیں، بڑی ہی عقیدت رکھتے ہیں۔ اور بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی دیوار پر بھی آویزہ کیا ہوا ہے، اور جب بھی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے نالین کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے مولا کرم فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پاک کی برکت سے مجھ پر یہ شفقت فرما، مجھ پر یہ کرم نوازی فرما۔ اور پھر جو اتنے سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، جو اتنے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر کیسے کیسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میری درود سٹوری یہ ہے کہ میں شروع میں مختلف درود پاک پڑھا کرتا تھا، کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ، کبھی درود ابراہیمی پڑھا کرتا تھا، کبھی مختلف درود پاک پڑھ لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا 1.25 لاکھ مکمل کروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ بس حضور نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نظر مجھ گناہگار پر پڑ جائے، بس حضور کی توجہ مجھے حاصل ہو جائے، اس نیت کے ساتھ میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میرا پہلا 1.25 لاکھ اس درود پاک کا مکمل ہوا تو رات کو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے احرام پہنے ہوئے طواف کر رہا ہوں۔ میں نے خود کو احرام پہنے ہوئے طواف کرتے دیکھا، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر مجھے ایک بزرگ ہستی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میں ان کی دست بوسی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ منظر بدلتا ہے، وہی بزرگ مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بھی موجود ہیں۔ میں دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کے پاس ایک نورانی تاج ہوتا ہے، اور جس کے اوپر سبز کلر سے، سبز رنگ سے کلمہ طیبہ شریف لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ بزرگ وہ نورانی تاج مجھے پہناتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور پھر کچھ خاص مخلوقات کو میری خدمت پر، میری حفاظت کے لیے معمور کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب صبح اٹھا، خوش ہو گیا، پھر میں نے 1.25 لاکھ ایک مزید پڑھنا شروع کیا۔ پھر میں نے 1.25 لاکھ اسی درود پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اور کوئی حاجت کی نیت نہیں تھی کہ بھئی میری فلاں پریشانی دور ہو یا فلاں حاجت پوری ہو۔ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے بس حضور توجہ فرما لیں، بس حضور کرم نوازی فرما لیں، بس حضور کی میٹھی نظر پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا 1.25 لاکھ شروع کیا، اور جب میرا دوسرا 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد جب میں نے میرا دوسرا 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہوا تو میں نے اس درود پاک کا تحفہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی
मुकद्दस बारगाह में पेश किया। उसके बाद फिर मुझ पर करम हुआ, क्या देखता हूं कि मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा दस्त बदस्ता दुरूद पाक पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़े रसूल के सामने खड़ा दुरूद पाक पढ़ रहा हूं, और फिर वहां क्या देखता हूं कि एक मुकद्दस हस्ती भी मौजूद है, और उनके साथ हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम भी रौनक अफरोज है। सुभान अल्लाह। और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ आपके दोनों शहजादे हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद देखता हूं कि मंजर बदलता है, और मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर की तरफ जा रहा हूं, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ से मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक के करीब हाजिर होता हूं। जब हाजिर होता हूं तो क्या देखता हूं कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक अपनी बरकत लुटा रहे हैं, जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक निहायत ही मुलायम और चमकदार साफ शफाफ होते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब दाखिल हुआ, मैंने दाखिल होने के बाद जैसे ही हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन की ज़ियारत की, तो वालिहाना लपक कर मैंने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कदम बोसियां शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ आशिकान रसूल, गौर करें कितनी खुशबख्ती और शर्फ की बात है, कितनी बड़ी सादत की बात है उस शख्स के लिए कि जिसे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कदम बोसी का शर्फ हासिल हो। कहते हैं कि मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कदम बोसी करता जाता, रोता जाता, करता जाता, रोता जाता, जी भर कर मैंने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कदम बोसी की, और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। कहते हैं कि फिर उसके बाद मेरे 2 सवा लाख कंप्लीट हुए। उसके बाद मैंने तीसरा सवा लाख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू किया, और इस दौरान मैंने नियत भी की कि मैं 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा। और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम इजाजत फरमा दें। वो कहते हैं कि जब मैंने तीसरा सवा लाख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल किया, तो ख्वाब में क्या देखता हूं कि मेरे पीरो मुर्शिद हजरत सूफी तारिक मियाँ दामद बरकातहुल आलिया, और मेरे दादा मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान मियाँ, और बाबा ताजुद्दीन, और सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रौनक अफरोज हैं। और मुझसे ये फरमाया जाता है कि तुम्हारा 1 करोड़ दुरूद पाक का मामला अल्लाह तबारक व तआला और उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में पेश कर दिया गया है कि जैसे इजाजत मिलेगी तुम्हें बता दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली, तो फिर उसके बाद मैंने सवा लाख मरतबा दुरूद पाक मजीद पढ़ने की नियत की, कि इस नियत के साथ के करम हो और मुझे 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इजाजत मिल जाए। सुभान अल्लाह। देखें तो कैसे आशिक कितने जबरदस्त आशिक रसूल के इस नियत से पढ़ रहे हैं सवा लाख कि हुजूर करम फरमा दें, क्योंकि मेरा मामला तो हुजूर की बारगाह में पेश किया जा रहा है ना, बस हुजूर करम फरमा दें और इजाजत अता फरमा दें कि 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक में पढ़ लूं। कहते हैं कि जब मैंने चौथा सवा लाख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल किया, तो उसका तोहफा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बारगाह में पेश किया। फिर उसके बाद ख्वाब में मैंने क्या देखा, मैं क्या देखता हूं कि सुनहरी जालियों से मैं अंदर दाखिल हो रहा हूं। सुभान अल्लाह। और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बारगाह में हाजिर होता हूं, और क्या देखता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नूरानी चेहरा सजाए रौनक अफरोज हैं। मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता हूँ, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कदम बोसी करता हूँ, दस्त बोसी करता हूँ, और फिर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे जिस्म पर हाथ फेरते हैं और मेरी पेशानी को बोसा देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी पेशानी को बोसा देते हैं। सुभान अल्लाह। ए आशिकान रसूल, गौर करें, ये आशिक रसूल, ये आशिक दुरूद इतने खुशनसीब, इतना ज्यादा नवाजे गए। पता है क्या मकसद? एक ही था, अल्लाह की रजा और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी। आज हम है ना, हम जब कुछ वज़ाइफ पढ़ते हैं तो
اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے، ہماری فلاں پریشانی دور ہو جائے، لیکن ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تھا۔ تو جب اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو کرم ہو ہی جاتا ہے۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ 3 لاکھ آپ بھی پڑھیں، 1 خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، 1 حضور نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کے حصول کے لیے، اور پھر تیسرا 1.25 آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرما دے اور آپ پر رحمت کے دروازے کھول دے اور آپ کو اپنے خاص اور پسندیدہ ہدایت یافتہ مغفرت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے، اور آپ کے سارے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائے، اور آپ کے تمام پریشانیاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ نیک متقی پرہیزگار با حیا سنتوں پر چلنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔